السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک عبرت انگیز حدیث۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو۔ جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے قبل اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے اور یہ شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ اس کو ملنے کو۔ مرنے سے پہلے شامت۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کسی کے ساتھ جب آخرت میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی نیکیوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ خوش بختوں کو مدنی ماحول مل جاتا ہے، نیک اور بارش سنتوں کے پابند دوست مل جاتے ہیں، اور اگر کسی بد نصیب کو کہ اللہ قیامت میں جب گرفت کرنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے اس کی شامت آ جاتی ہے اور وہ اچھا خاصا نیک سیرت ہونے کے باوجود بدکاریوں میں اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے، مہکا مدنی ماحول اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بعض اوقات ماڈرن دوست اس کے پلے بن جاتے ہیں، اس کی صحبت بد کے اثر سے بسا اوقات نمازیں چھوٹ جاتی ہے، فلم اور ڈراموں کی لت پڑ جاتی ہے، تاش شطرنج ویڈیو گیمز ٹیبل فٹ بال کرکٹ وغیرہ کھیل کود میں پڑ جاتا ہے اور معاذ اللہ بسا اوقات داڑھی وغیرہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے نیز اس کی ترغیب دلانے کی بارش دوستوں کی صحبت نصیب کرے اور ماڈرن بے نمازی اور فلمیں گانے ڈرامے دیکھنے والے برے دوستوں کی صحبت سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کراچی کے ایک اور نوجوان کا واقعہ پڑھی اور جو نہایت درد انگیز اور عبرت خیز ہے۔ دردناک واقعہ۔ ایک متوسط الحال باپ اپنی چھوٹی سی پرچون کی دکان چلاتا تھا۔ اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ باپ کے بڑے ارمان تھے کہ بس کسی طرح میرا بیٹا امریکہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن جائے اور آ کر اپنا ذاتی یعنی پرائیویٹ دواخانہ قائم کرے، اسی طرح اس کا مستقبل بھی روشن ہو جائے اور میرے بھی بڑھاپے کا سہارا بنے۔ چنانچہ کسی طرح اس نے پیسوں کا انتظام کر کے اپنے خوبرو نوجوان بیٹے کو امریکہ بھیجا۔ آخرکار وہ نوجوان ڈاکٹری کی سند لے کر اپنے وطن آ پہنچا اور اس نے اپنا ذاتی کلینک بھی کھول لیا۔ بوڑھا باپ آج اپنے جی میں پھولا نہ سماتا تھا اور وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ میرا سنہرا سپنا شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی ماہ کے بعد اس نوجوان ڈاکٹر کو یرقان یعنی پیلیا ہو گیا اور چند ہی روز اسپتال میں بستر علالت پر رہ کر اس امریکہ کے سند یافتہ نوجوان ڈاکٹر نے، جس کی عمر بمشکل 25 سال ہوں گی، شادی سے پہلے ہی اپنے روشن مستقبل کی حسرت دل ہی دل میں لیے اس دنیا سے چل بسا۔ اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بوڑھا باپ صدمے سے نڈھال ہو گیا اور وہ اپنے لال کا نہ روشن مستقبل دیکھ پایا، نہ ہی اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا سکا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے اور خوب یاد رکھیے ڈھل جائیں گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائیں گی یہ جوانی جس پر تجھے ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ روشن مستقبل میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ ایک ہی نوجوان کیا نہ جانے روزانہ کتنے نوجوان اس طرح لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کوئی بیماری کے ذریعے، کوئی لڑائی جھگڑے میں، کوئی اسکوٹر چلاتے ہوئے تو کوئی کسی کے گاڑی کے حادثے میں، نیز کوئی ڈوب کر تو کوئی چوری یا ڈاکو کی گولی کا نشان بن کر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور ماں باپ دست حسرت ملتے رہ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کے روشن مستقبل کا بے حد احساس ہوتا ہے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ کوئی نوجوان زندہ بچ بھی گیا اور تقدیر نے یاوری بھی کی تو اس کا مستقبل چند ہی سالوں تک روشن رہتا ہے، ورنہ اگر مزید زندگی مل بھی گئی تو ظاہر ہے کہ بالآخر بڑھاپا آ جاتا ہے اور بڑھاپے کو تو وہ
وہی سمجھ سکتا ہے جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ یاد رکھیے، بڑھاپا روشن مستقبل کی تمام تر روشنی کو ظلمت میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑھاپے میں بسا اوقات انسان اپنی زندگی ہی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس ظالم معاشرے کا حال کون نہیں جانتا؟ ہر شخص یہ بخوبی جانتا ہے کہ عموماً بیچارے بوڑھے لوگوں سے تو دنیا میں کوئی ہمدردی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور پھر بڑھاپا بذات خود بے شمار بیماری اور پریشانیوں کا گھر ہوتا ہے۔ چنانچہ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کاش روشن مستقبل کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ روشن قبر کا بھی احساس پیدا ہو جائے۔ اے کاش اپنی دنیاوی زندگی کے آئندہ ایام کو خوشگوار بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ یقینی اور اٹل موت اور اس کے بعد والی قبر کی ہزاروں سالہ زندگی کو بھی خوشگوار بننے کی فکر کی جاتی، مگر اب اس طرف کون توجہ دے؟ تقریباً تمام معاشرہ ہی تباہی کے عمیق گڑھے میں گر چکا ہے۔ وعظ و نصیحت تو اب کسی کو پسند ہی نہیں۔ شیطان اور اس قدر دلوں پر قابض ہو چکا ہے کہ اب کوئی کسی کو آخرت کی بھلائی کی بات کرے بھی تو وہ توجہ سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اسے غصہ تک آ جاتا ہے، گویا ہر ایک زبان حال سے کہہ رہا ہے، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ داڑھی کے جیسے ہی نکلے رکھ لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بس جلدی موت کی تیاری کیجئے، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ اسلامی زندگی اپنانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ جو ہی مسلمان عاقل و بالغ ہو جاتا ہے اس پر احکام شریعت نافذ ہو جاتے ہیں، اور جس طرح اس پر نماز، روزہ وغیرہ اپنے اپنے اوقات میں فرض ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح داڑھی بھی جیسے ہی نکلے اس کا رکھ لینا بھی مرد پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی اسلامی بہن کی داڑھی یا مونچھ نکل آئے تو اسے صاف کر دینا شامی وغیرہ میں مستحب لکھا ہے۔ نہ ماں کام آئیں گی نہ باپ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگاروں، اب مان جائیے اور اسی کی بات مانیے جس کی رحمت کام آئیں گی۔ یقیناً قیامت کے روز ماں کی ممتا کام آئیں گی، نہ باپ کا پیار، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی یار، نہ ضامن قبر میں، حشر میں یقیناً صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رحمت کام آئیں گی، اور فقط ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہمیں کام آئیں گی۔ عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت مولا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، نزا روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہیں، مرقد میں بندوں کو تپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہاں کہہ کر بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بناتے یہ ہے، رنگ برنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، سلم سلم کے ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ داڑھی صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی رکھو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، مان جاؤ، اپنی جوانی پر مت اتراؤ، دنیاوی مجبوری کو ہیلا مت بناؤ، آؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، ان سے معافی مانگ لو، ان کے پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی طلب کر لو۔ یہ بارگاہ کرم والی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ سنت کی خیرات لے لو، اپنی چہرے سے دشمن خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالو، اور پیاری پیاری سنت سجا لو۔ اور ہاں، خیال رکھنا، شیطان بڑا مکار و عیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انگریزوں اور یہودیوں سے دامن تو چھڑا لے اور داڑھی بھی سجا لے، مگر شیطان دوسرے زاویے سے آپ کو پھر گھیر لے اور آپ کو پھر فرانسیوں کے قدموں میں نہ پٹخ دے۔ مطلب یہ کہ فرینچ کٹ یعنی خشخشی داڑھی نہ رکھ لینا، اور داڑھی منڈوانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا، دونوں ہی حرام ہیں۔ داڑھی رکھو اور ضرور رکھو، مگر میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی رکھو، یعنی ایک مٹھی پوری رکھو۔ داڑھی چھوٹی کر ڈالنا کسی کے نزدیک حلال نہیں۔
در مختار، فتح القدیر، بحر الرائق وغیرہ معتبر کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جب تک داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے اس میں سے کچھ لینا، جس طرح کے بعض مغربی مخنث کرتے ہیں، یہ کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور سب لے لینا یہ یعنی بالکل منڈالے آتش پرستوں، یہودیوں اور ہندوؤں اور بعض فرنگیوں یعنی انگریزوں کا فعل ہے۔ داڑھی کو چھوٹی کرا دینے والے بلکہ صاف کرا دینے والے لوگ فقہائے کرام رحمہ اللہ کے ارشاد والا سے عبرت حاصل کرے، بلکہ عبرت بالا عبرت تو یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے لامۃ الضحیٰ میں حضرت سید نقاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ بد نصیب لوگ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو داڑھیاں کتریں گے اور نرے بے نصیب ہے، یعنی ان کے لیے دین میں کوئی حصہ نہیں اور آخرت میں بھی بہرا یعنی حصہ نہیں۔ دیکھا آپ نے گویا داڑھی کو کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینے والے دین و دنیا اور آخرت میں بد نصیب ہے، لہٰذا میں ہمارے اسلاف و بزرگان دین داڑھی کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ یہاں ایک عبرتناک آموز حکایت پیش کی جاتی ہے، چنانچہ منقول ہے۔ عجیب حکایت۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ زندگی میں نے 2 کارنامے بڑے عجیب کیے ہیں، کوئی کیا کریں گا۔ دراصل بات یہ کہ میرے چچا جان نے ایک بار مجھے تانا دیا کہ تیرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ چچا جان پر واضح کر کے رہوں گا کہ میرا حافظہ قوی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ایک مکان میں مقید کر کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے پورا قرآن زبانی یاد ہو گیا۔ اب میں گھر سے باہر آ گیا تو یہ کارنامہ میرا عجیب تھا، میں نے قلیل عرصے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ دوسرا عجیب کارنامہ جو مجھ سے سرزد ہوا تھا کہ وہ مکان میں ایک عرصے تک بند ہونے کی وجہ سے میری داڑھی ایک مٹھی سے بڑھ چکی تھی، چنانچہ میں نے مٹھی بھر سے زائد بال تھے وہ قطع کر دیے۔ جب داڑھی کو قبضہ یعنی مٹھی میں لیا تو بے احتیاطی کی وجہ سے وہ ایک مٹھی سے چھوٹی ہو چکی تھی۔ میری زندگی کے 2 کارنامے نہایت عجیب یہ ہے کہ شاید ہی کسی مسلمان سے ایسے کارنامے سرزد ہو۔ داڑھی کو مٹھی سے ناپنے کا طریقہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اس بھولے بھالے بزرگ کی داڑھی مبارک غلطی سے ایک مٹھی سے چھوٹی ہو گئی تو اس پر انہیں کتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے اس بھول کو اپنی زندگی کا ناقابل فراموش حادثہ قرار دیا، اور آج ہم بس ہمارے حال زار پر اللہ ہی کرم فرمائے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں بہنوں، داڑھی ضرور رکھیے، مگر ایک مشت یعنی مٹھی بھر پوری رکھیے۔ جب بڑھ جائے ٹوڑی کے نیچے لٹکے تو داڑھی پر ہاتھ رکھیے، پھر اس قدرے گلے کی طرف جائیے۔ اب تمام بالوں کو مٹھی میں پکڑ لیجیے۔ خیال رکھیے کہ آپ کی مٹھی میں صرف اور صرف بال ہی ہو۔ خاص یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ آپ کی انگلیاں تھوڑا سا حصہ بھی نہ ٹوڑی پر رہے۔ اب ان بالوں سے مٹھی سے زائد جتنے بھی بال ہیں اس کو بے شک قطع کر دے۔ آخری گزارش، الحمدللہ احسانیہ جن کو توفیق ملی انہوں نے اپنے چہرے سے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست دور کر کے سنت سجا لی۔ اب انہیں چاہیے کہ عمر بھر جب تک داڑھی منڈاتے رہے ہیں اس کی توبہ کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرے کہ اپنے سر کے بال انگریز وضع کے نہ رکھے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے زلفیں رکھ لے۔ اب یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ چاہے وہ آدھے کان تک رکھے یا پورے کان تک، یا گردن تک رکھے، یا تینوں صورتوں میں پورے بال رکھے۔ یہ تینوں طرح کے بال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ہاں، انگریزوں کی طرح ننگے سر بھی نہ پھرا کرے، سر پر ہر وقت ٹوپی بلکہ عمامہ شریف بھی باندھا کرے، ٹوپی پر عمامہ شریف بھی باندھا کرے، اور یہ عمامہ شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد پیاری اور میٹھی سنت ہے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ٹوپی کے اوپر عمامہ شریف سجائے رکھا۔ عمامہ شریف سنت لازمہ دائمہ متواتر ہے۔ ہمارے میٹھے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر پر سجانے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، عمامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا عمامہ کے ساتھ 2 رکعت نماز بے عمامہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نیز لباس بھی سفید اور ہر قسم کے فینسی تراش خراش سے منزہ اور بالکل سادہ صاحب تن
کرے اور انگریزی لباس سے پرہیز کرے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہم مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت داڑھی مبارک بڑھانے، سروں کو انگریزی بالوں کے بجائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت زلفوں سے آراستہ کرنے، اور پھر سروں پر امامہ مبارکہ کا مدنی تاج سجانے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہمارے اب آپ کا یہاں اختتام ہوا۔